اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین و آسمان اور جن و انس سے پہلے موجود تھا۔ نہ انسانی وہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا، اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے۔ نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے اور نہ اعضاء و جوارح کی حرکت سے وہ پیدا کرتا ہے، اور نہ حواس سے وہ جانا پہچانا جا سکتا ہے، اور نہ انسانوں پر اس کا قیاس ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کہ جس نے بغیر اعضاء و جوارح اور بغیر گویائی اور بغیر حلق کے کووں کو ہلائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلائیں۔ اے اللہ کی توصیف میں رنج و تاب اٹھانے والے، اگر تو اس سے عہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائیل اور مقرب فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و طہارت کے حجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں، کہ ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں کہ وہ اس بہترین خالق کی توصیف کر سکیں۔ صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں، اور وہ کہ جو اپنی حد انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا اور ظلم و عدم سے ہر نور کو تیرا و تار بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، تو لفظ خلیل کے مادہ اشتقاق دو ہیں۔ یہ لفظ خلت یعنی خاکی زبر اور خلت خاک پیش سے بنا ہے۔ اگر لفظ خلیل خلت خاکی زبر سے مشتق ہو تو لفظ خلت کے معنی احتیاج و فکر کے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے در کے سائل تھے۔ پروردگار اعلیٰ کے علاوہ انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر لفظ خلیل کا مادہ اشتقاق خلت یعنی خاکی پیش ہو تو لفظ خلت کے معنی علم کے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو خلیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے اسرار سے واقف تھے جن سے کوئی اور واقف نہیں تھا۔ خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا معنی یہ ہے کہ خدا کو اور اس کے امور کو جاننے والا، اور اس سے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مشابہت پیدا نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے جو خدا کے در کا سائل نہ ہو وہ خلیل نہیں بن سکتا، اور جو اس کے اسرار کا عالم نہ ہو وہ بھی خدا کا خلیل نہیں بن سکتا۔ عیون الاخبار میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے بنایا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی میں کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں غیر اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا تھا۔ کتاب
شرائع میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ پروردگار عالم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی ادا پسند آئی جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر بہت زیادہ سجدے کیے تھے، اس لیے پروردگار عالم نے انہیں خلیل کا لقب دیا تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل بنایا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ وہ خدا کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات کے وقت جب لوگ نیند میں ہوتے تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے قبل اپنا عبد بنایا اور انہیں رسول بنانے سے قبل اپنا نبی بنایا، اور خلیل بنانے سے قبل انہیں رسول بنایا، اور انہیں امام بنانے سے قبل ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ جب وہ عبد، نبی، رسول اور خلیل کے چاروں عہدے حاصل کر چکے تو آخر میں پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا اور ان سے فرمایا، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب اتنا بھلا اور عظیم محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اس منصب کی درخواست کرتے ہوئے کہا، خدایا میری نسل میں بھی امام بنانا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ کتاب احتجاج تبریسی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی درخواست کی تھی تو پروردگار عالم نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہاں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرک امامت کے لائق نہیں ہوتا تو انہوں نے فوراً یہ دعا مانگی، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ جس دامن پر بت پرستی کا دبا لگ جائے تو وہ شخص امامت کے قابل نہیں رہتا۔ مجمل بیان میں ہے، عہد سے مراد امامت ہے۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی مفہوم مروی ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب آزر بادشاہ نمرود بن کنعان کا منجم تھا۔ سرزمین بین النہرین، ملک عراق میں نہر دجلہ و فرات کے درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت شہر بابل آباد تھا، جس کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ ایک زمانے میں اس شہر کو سکندر نے اپنی سلطنت کے مشرقی حصے کا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک ظالم آمر نمرود بن کوش بن کام کی حکومت تھی۔ بابل نمرود کا دارالحکومت تھا، جو بت پرستی اور ہر طرح کے جرائم و فسادات کا مرکز تھا۔ ہوس بازی، شراب خوری، جوا بازی، جنسی گندگی، مالی فساد، خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کی برائی اس شہر کے در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ لوگ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک مغرور، خود خواہ شخص جس کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں سے آلودہ تھا، ان کا فرما روا تھا۔ ہر سمت گھپ اندھیرا تھا، ہر طرف گناہ اور آلودگی کی تاریک شب چھائی ہوئی تھی جو صبح سعادت کی منتظر تھی۔ نمرود کی بابل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 حکمران مومن سلمان بن داؤد اور ذوالقرنین تھے، جبکہ 2 کافر نمرود اور بخت النصر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا آزر بت پرست
اور جو نمرود کا قریبی تھا اسے علم نجوم اور ستارہ شناسی پر دسترس تھی اور اس کا شمار نمرود کے مشیروں میں سے ہوتا تھا۔ آزر کو علم نجوم کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس سال دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں نمرود کی سلطنت سرنگوں ہوگی۔ وہ فوراً نمرود کے پاس گیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے بیان کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی وقت نمرود نے بھی عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا ہے جس کا نور چاند اور سورج کے نور پر غالب آ گیا ہے۔ جب نمرود نے یہ خواب دیکھا تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنے والے دانشوروں کو طلب کیا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد ایک بچہ دنیا پر آنے والا ہے کہ اس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت سرنگوں ہو جائے گی۔ چنانچہ آزر نے جب بادشاہ سے یہ کہا کہ ستاروں کی چال سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس دین کو منسوخ کر کے نئے دین کی دعوت دے گا، تو نمرود منجم اور تعبیر گو کی گزارش سن کر وحشت زدہ اور انتہائی پریشان ہو گیا۔ اس نے منجمین اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے دانشوروں کو بلایا اور ان سے صلاح و مشورہ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ خبر درست ہے تو وہ اعصابی مریض ہو گیا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور خوف و ہراس سے اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ نمرود نے کہا کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوگا تو آزر نے کہا ہمارے اپنے ہی شہر میں پیدا ہوگا۔ نمرود نے آزر سے پوچھا کیا وہ پیدا ہو چکا ہے؟ آزر نے کہا نہیں، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ نمرود نے اس خوف سے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور رحم مادر میں منتقل نہ ہو جائے یہ حکم صادر کیا کہ عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا رکھا جائے۔ بطور کلی مرد اور عورت کے ملنے پر پابندی لگا دی تاکہ اس سال میں اس خطرناک بیٹے کا نطفہ منعقد نہ ہو سکے۔ یہ حکم جاری ہو گیا۔ نمرود کی فوج نے پورے علاقے کو اپنی نگرانی میں لے لیا تاکہ یہ حکم ست بست لاگو ہو۔ انہوں نے عورتوں کو شہر کے اندر رہنے کا پابند کر دیا اور مردوں کو باہر نکال دیا، لیکن اتنے سخت حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ان کی والدہ کے رحم میں منعقد ہوا۔ اس وقت نمرود نے دوسرا حکم یوں صادر کیا کہ شہر کی تمام دائیاں حاملہ عورتوں کو زیر نظر رکھیں اور پیدا ہونے والے ہر بچے کو دیکھیں کہ اگر وہ لڑکا ہو تو اسے نابود کر دیں اور اگر لڑکی ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے اور اس حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت قسم کی سزا رکھی گئی۔ بعض تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ 77,000 سے 1,00,000 تک لڑکے قتل کیے گئے۔ اس دوران نمرودی دائیوں نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا معائنہ کیا لیکن انہیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ حاملہ ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے رحم کو یوں قرار دیا تھا کہ کسی کو ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ جاسوس بڑی شد و مت سے اس کام میں مصروف تھے۔ ان سخت حالات کے دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق مریض ہوئے اور دنیا سے چل بسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاع و شیردل والدہ مونا نے ہمت نہ ہاری اور پروردگار عالم کی مدد سے زندگی کو جاری رکھا۔ اگرچہ ان کی زندگی لحظہ بہ لحظہ سختتر ہوتی جا رہی تھی اور بے رحم و سیاہ دل سپاہیوں کا ہولناک سایہ ہمیشہ ان کے ہمراہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نمرودیوں سے ہار نہ کھائی اور ارادہ کیا کہ اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی مخفی مقام پر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش کریں گے۔ دوسری طرف نمرودی فرمان پر سختی سے عمل ہوا اور ہزاروں مردوں اور عورتوں کو مقاربت کے جرم میں قید کر دیا گیا اور ہر نوزائیدہ معصوم بچہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نمرودی حکم نے لوگوں کے درمیان عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاع و دلیر والدہ نے خدائے یکتا پر توکل کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ حکم خود نمرود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بچے کو نمردی خون آشامی سے ہر حال میں محفوظ رکھیں گی۔
شب روز اور ہفتے مہینے یوں ہی گزرتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب سے قریب ہوتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیر اور شیر دل والدہ ماجدہ ہمیشہ اس فکر میں تھیں کہ اپنے فرزند دلبند کی ولادت کے وقت کہاں پر جائیں اور کیسے اپنے پارہ جگر کو نمرودی جلادوں سے محفوظ رکھیں۔ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ قانون رائج تھا کہ عورتیں ماہواری کے ایام میں شہر سے باہر چلی جاتی تھیں اور مدت پوری ہونے کے بعد واپس لوٹ آتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس قانونی رسم کی آڑ میں ارادہ کیا کہ شہر سے باہر چلی جائیں اور پہاڑ کے دامن میں کہیں کوئی غار تلاش کریں اور لوگوں کی نگاہوں سے دور اپنے فرزند ارجمند کو جنم دیں۔ انہوں نے اپنے اسی ارادے پر عمل کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئیں۔ پہاڑ کے دامن میں غار میں پناہ لی۔ درِ دزا ہوا اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا پر تشریف لے آئے۔ اس مولد مسعود کے چہرے سے جو نور ساطع ہوا وہ اس کے روشن مستقبل کی علامت تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئیں کہ اب کیا کریں، بچے کو غار میں چھوڑ دیں یا اپنے ہمراہ شہر میں لے جائیں۔ آخر کار انہوں نے ارادہ کیا کہ بچے کی جان کی حفاظت کی خاطر اسے کپڑے میں لپیٹ کر غار میں چھوڑ دیا جائے اور گاہے بگاہے اسے دودھ پلانے کے لیے آتی رہیں۔ چنانچہ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں خدا کے حوالے کیا اور غار کا دہانہ ایک پتھر سے بند کر کے اپنے گھر واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ پہلی امتحانی منزل تھی جب آپ علیہ السلام غار کی تنہائی میں اپنی ماں کی آغوش سے تربیت اور دودھ سے محروم ہو گئے، لیکن چونکہ نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جانے والا تھا، اس لیے قدرت نے اپنے انتظام خاص سے آپ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ کا ایک چشمہ جاری کیا جس سے آپ علیہ السلام شکم سیر ہونے لگے۔ اس دودھ میں قوت نمو اس قدر زیادہ تھی کہ بچہ ایک ماہ میں جتنا بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا ہی بڑھتے تھے۔ چنانچہ ممتا سے مجبور ہو کر کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دن میں اور کبھی رات میں مخفیانہ طور پر ایک مرتبہ غار میں جاتی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلائیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خدا کے لطف و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی بڑی انگلی سے دودھ جاری ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیار کر کے واپس آ جاتی۔ 1.25 سال کے عرصے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ اچھی طرح گفتگو کرنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے مادر گرامی، اب مجھے یہاں سے گھر لے چلیے تاکہ دیکھوں کہ اس دنیا کے حالات کیا ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، بیٹا ابھی اس کا موقع نہیں ہے، اگر نمرود کو خبر ہو گئی تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا۔ یوں ماں اور بیٹا اس خوفناک ماحول میں گو نہ گو مشکلات و مصائب کو برداشت کرتے ہوئے بے مثال ثابت قدمی سے سالہ سال مخفیانہ زندگی گزارتے رہے، لیکن ظالم و ستمگر نمرود کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ ایسی صورتحال میں زندگی بسر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سنگ دل اور بے رحم کارندوں کے خوف سے زندگی کے 13 سال غار میں گزارے، گویا وہ زندان ہی میں پروان چڑھ رہے تھے۔ ہمیشہ غار کی چھت اور خوفناک تاریک دیواریں ہی دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غمزدہ ماں انہیں ملنے کے لیے مخفی طور پر وہاں آتی اور بعض اوقات خود بھی غار سے باہر تشریف لے آتے، سرسبز پہاڑوں اور نیلگوں آسمانوں کو دیکھتے اور کھلے آسمان کے نیچے روحانی تازگی اور آزادی کے ساتھ خدا شناسی کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کے شدت سے منتظر تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب غار کے قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں قدم رکھیں گے اور لوگوں کو نمرود کی پرستش کرنے اور اس کے جابرانہ نظام پر عمل پیرا ہونے سے روکیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار کے حصار میں رہتے ہوئے رب العالمین کے خاص لطف و کرم سے جسمانی و فکری طور پر انتہائی حیرت انگیز قسم کی رشد کی۔ اس کے باوجود ان کا سن مبارک 13 سال تھا، لیکن ان کے قد و قامت اور ظاہری ڈیل ڈول سے یوں لگتا تھا جیسے 20 سال کے ہوں۔
ان کی درخشاں بلند فکری صلاحیتیں تجربہ کار اور زیرک لوگوں کے مانند کام کرتی تھیں۔ ایک دن ان کی والدہ ماجدہ ان کو ملنے کی غرض سے آئیں تو کافی دیر تک اپنے نوجوان بیٹے کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب خدا حافظی کر کے غار سے باہر آنے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کا دامن پکڑتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں، میں اس غار کی زندگی سے تھک چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں رہ کر لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ ماں نے کہا، بیٹا میں ڈرتی ہوں اگر نمرود کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے ممنوع شدہ وقت میں پیدا ہوئے ہو تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا۔ آخر کار بی بی نے اپنے بچے کو غار سے نکالا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر کی دنیا میں آئے تو انہوں نے آسمان کو دیکھا جہاں زہرہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر فرمایا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب زہرہ اور ستارہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے غروب ہونے والوں سے کوئی محبت نہیں ہے، اور اگر یہ میرا رب ہوتا تو یوں طلوع و غروب نہ کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف دیکھا تو چاند طلوع کرتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ ستارے سے بڑا اور خوبصورت ہے۔ پھر جب چاند ڈوبا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر رب کی طرف سے میری رہنمائی نہ ہوئی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر دن ہوا اور سورج چڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا اور خوبصورت ہے۔ جب سورج ڈھلا اور غروب ہوا تو پروردگار عالم نے ان کے لیے زمین و آسمان کے حجابات اٹھا دیے، انہیں عرش اور صاحب عرش دکھائی دینے لگا۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا، میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں نے اپنا چہرہ یکسو ہو کر پروردگار عالم کے سامنے کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بعد ازاں ہم اپنی والدہ اور خاندان کے ساتھ گھر میں رہنے لگے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ یہ جانتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش قدرتی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ وہ بیٹے کو کیسے شہر لے جائیں جبکہ ان کے قتل کا خطرہ ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے جان لیوا ماحول سے باہر جانے کے لیے مصر تھے۔ آخر کار ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ میں آپ کے سرپرست آزر سے اس بارے میں مشورہ کروں گی، اگر مناسب ہوا تو آ کر تمہیں شہر لے جاؤں گی۔ بس یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔